أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام کی سب سے اہم ترین عبادت نماز کے بارے میں کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسلامی عبادات کے اندر نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑے بڑے ثواب قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، نماز سے لاپرواہی کرتے ہیں اور بغیر کسی معقول عذر کے نماز جیسی اہم عبادت کو ترک کر دیتے ہیں، ان کے حق میں بڑی وعید آئی ہے۔ چنانچہ نماز کو دین کا ستون اور دین کا کمبا قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ جس شخص نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے اپنی دین کی بنیاد کو قائم رکھا، اور جس شخص نے نماز کو ترک کر دیا گویا کہ اس نے اپنی دین کی بنیاد کو اٹھا لیا۔ مکانوں اور عبادتوں میں سکون اور تھکے کو کیا اہمیت ہے یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کسی عبادت کی دیوار کو گرا دی جائے یا سکون منہدم کر دیا جائے تو کیا وہ عبادت برقرار رہ سکتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر نماز کی طرف توجہ نہ کی جائے گی، نماز کی پابندی نہ کی جائے گی تو دین کی بنیاد صحیح و سالم کیسے رہ سکتی ہے؟ مکانوں موجودہ دور میں جس طرح دیگر عبادتوں سے روزگاری عام ہوتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے نماز سے بھی لوگوں کی رغبت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے جو بندوں کو خدا سے قریب کر دیتی ہے۔ نماز کو مومنین کی معراج بتایا گیا ہے۔ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبوب عبادت بھی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے وہ اچھا کام نہیں کرتے، اور ایسے لوگ براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ کون ایسا بدنصیب مسلمان ہے جو دانستہ جان بوجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا تصور بھی کر سکے؟ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز کو ترک کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے نماز کی پابندی کی یا نہیں، تم نے نماز کو قائم کیا یا نہیں۔ میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے: اور تم کے دونوں کناروں میں نماز کی عادت ڈالو اور رات کے ٹکڑوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پابندی کی جائے گی، دل لگا کر پڑھی جائے گی، تو نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسی نیکی ہے جس کے نتیجے میں نماز پڑھنے والے انسان سے بہت سی خرابیاں اور برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد بندہ اپنے رب سے اقرار کرتا ہے کہ اب تک وہ خدا کے حکموں سے آزاد تھا مگر وہ خدا کے حکموں کا تابعدار ہو گیا۔ کلمہ طیبہ کا اقرار اس بات کا اقرار ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی یاد میں بسر ہوگا، خدا کے حکموں کی تکمیل میرا بسر حیات ہوگا۔ اور اس اقرار کے بعد بھی اگر کوئی شخص نماز جیسے عام فریضہ سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس نے اس اقرار کی پابندی نہیں کی جو اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اپنے معبود حقیقی سے کیا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہ رات و دن میں 5 وقت خدا کا حضور سر پر موجود ہو گیا، اس کی عظمتوں کی بیانی کے گنگائے اور اپنی آدمی سے گزاری کا اعلان کر کے اب معاملے میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ محترم دوستوں، اسلام کے جو کام اہم ہیں ان میں سے کے بعد نماز کا درجہ ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، تندرستی کی حالت ہو یا بیماری کی حالت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کا نماز نہ کرے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کو کہیں اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دین چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں اور گھروں میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر مجھے ان کے بچوں کا خیال نہ ہوگا تو میں ایسا ضرور کر دوں گا۔ انہی چند باتوں کا اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا